ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اذکار کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم کچھ دعاؤں کو ڈسکس کریں گے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نیت کرنے کے بعد اور جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ایک آپ یہ فیلنگ کو سمجھیں کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے یہ کوئی بہت کلیئر سمبولزم نہیں ہے، لیکن ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں ہینڈز اپ تو ہم کہیں گے اللہ اکبر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ کہہ کے اور ہمیں یہ اپنے اندر کیفیت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہ بھی ہو تو کم از کم اتنی ضرور کیفیت ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو نارملی ہمیں جو ذکر ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں جو کہ صحیح احادیث میں موجود ہیں، تو ان میں سے میں وہ دعا پہلے پڑھ رہا ہوں اور ساتھ پھر وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جو نارملی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اب آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہم اے اللہ، ٹھیک ہے۔ بعید، اس میں بعید جس طرح ہم دور کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں بعید، تو یہ لفظ بھی ویسے ہی ہے کہ دور ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز کو ہم دور کر اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ چیز بعید کر دے، دور کر دے۔ بینی، بین کہتے ہیں درمیان، ٹھیک ہے۔ تو یہ بینی جب بولا جا رہا ہے تو بینی کا مطلب ہے میرے سے، ٹھیک ہے۔ یا کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ اینڈ پہ، جب یا اگر اینڈ پہ سائن آتا ہے تو وہ میرے لیے، میرے کے معنی میں آتا ہے، جس طرح ربی، رب پلس یا جو ہے وہ رب بھی ہو جاتا ہے، وہ میرا رب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہم باعد بینی و بینا خطایا، تو یہ ہے کہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان، یہاں پہ بھی دیکھیں خطا ہے تو خطا کے بعد بھی دیکھیں یا آ رہا ہے، تو وہ بھی وہاں پر ہم میرے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جہاں جہاں پہ یا آئے گا اینڈ پہ تو ہم یہ اس کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہم باعد بینی و بینا خطایا، کہ اللہ میری خطاؤں اور میرے درمیان میں اتنا فاصلہ کر دے، کہ کتنا کر دے، تو کما ہے، کما لائک کی طرح، کما کاف لائک ما جو، یعنی کہ تو ہوتا ہے کی طرح، کہ لائک کس طرح جی، باعتا کہ جیسے تو دور کرتا ہے، یہ باعتا یہ تا اینڈ پہ آ رہا ہے، یہ تیرے لیے، یہ اللہ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کما باعتا بین المشرقی والمغرب۔ تو یہ جملہ ہر کسی کو سمجھ آئے گا کہ جس طرح اللہ تو نے، اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری اور میری خطاؤں کو اتنا دور کر دے کہ جیسے تو نے کیا کس چیز کو دور کیا ہے، مشرق اور مغرب کو، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہم اپنی خطاؤں کے درمیان میں اتنا فاصلہ کر رہے ہیں کہ جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان میں۔ پھر دوسری کیا چیز ہے، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ صفائی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ صفائی کی ہے کہ اللہم نقنی من الخطایا، کہ میری جو خطائیں ہیں اس کو ایسے صاف کر دے، ایسے پاک کر دے، یہ کیسے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ تو یہ ثوب جو ہے نا وہ کپڑے کو کہتے ہیں، ابیض جو ہے نا وہ سفید کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کما کا مطلب ابھی میں نے آپ کو بتایا کی طرح، کہ تو کس طرح ان کو صاف کر دے، من الدنس، دنس جو ہے وہ مٹی سے، میل کچیل سے، یہ اس کے لیے لفظ ہے۔ تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری خطاؤں کو مجھ سے ایسے پاک کر دے، مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے، نقینی من الخطایا، میری خطاؤں کو مجھ سے اس طرح سے پاک کر دے کہ جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو ہے نا، آپ سمجھیں کہ سفیدی کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ ایک آپ یہ جو میکسیمم جو ہے کہ جس طرح ایک سفید کپڑے کو مٹی سے اور میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے اس طرح کر دے۔ پھر اگلا کیا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ غسل جو ہے وہ نہانے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہم اغسل خطایا، پھر آگے تین چیزوں سے کرنا، یہ ہے کہ اللہ مجھے دھو دے۔ غسل جو ہے، غسل کرنا کہتے ہیں نا دھونے کو، نہانے کو، تو یہ وہی چیز ہے کہ میرے گناہوں کو دھو ڈال، کس چیز سے، خطایا میری خطاؤں کو، ماں پانی، بالمائی والثلج والبرد، تو پانی سے، برف سے اور اولوں سے۔ یہ برف، اب آپ دیکھیں کہ کوئی کسی چیز کو اگر ہم پانی سے بھی دھوئیں، برف سے بھی دھوئیں اور اولے سے بھی دھوئیں تو وہ اس میں کوئی نہیں رہ جائے گی چیز۔ تو ہم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک تو میری اور خطاؤں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو جائے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا صفائی کر دے ہماری غلطیوں کی، مجھے ایسا دھو دے، ایسا پاک کر دے کہ جیسے سفید کپڑے میں سے میل کچیل کو نکال دیا جاتا ہے۔ اور تیسری کیا ہے کہ ہم ایسے دھوئیں کہ اس کو پانی سے دھوئیں، اس سے برف سے دھوئیں، اس کو اولے سے دھوئیں۔ تو سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری دعا ہے، اگر اس کو ہم تھوڑی سی محنت کریں تو ہمیں یہ یاد ہو جائے گی۔ اب جو دوسری دعا ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں وہ سبحانک اللہم ہے، تو اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سبحانک اللہم میں جو ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سبحان آتا ہے، سبحان آتا ہے
اور اس کے بعد کا آتا ہے. تو سبحان جو ہوتا ہے نا کہ کسی کی چیز کو ہم کسی عیب سے پاکی کے لیے یہ ہوتا ہے سبحانک اللہم. ٹھیک ہے, اللہم کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہم جو ہے یہ میری رائٹنگ کے لیے معذرت خواہ, لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. سبحان اور کا کہ ہم پاکی کر رہے ہیں تیری اے اللہ. و بھی حمدکا, واو اور ہو گیا, با اور حمدکا. با ہوتا ہے ود, حمد ہو گئی, اور کاف کی ضمیر جو ہے وہ آپ کے لیے ہو گئی. سبحانک اللہم کہ اے اللہ تیری پاکی ہے, یو آر فری فرام اینی ایب, پاک ہے تو ہر ایب سے. ٹھیک ہے, وہ بھی حمدکا. پھر اس کے بعد کیا ہے, وتبارک اسمک, وتبارک اسمک. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ برکت والا ہے, تا جو ہے تیرا, برکت والا, بارک برکت والا, بارک, اور اسم کا اسم اور کاف کہ تیرا نام جو ہے وہ برکت والا ہے. پاکی بیان کی ہے, حمد بیان کی ہے, اور برکت والا تیرا نام ہے. جو اب اگلا اس کا جو آئے گا, تو اگلا جو اس میں جملہ آئے گا وتبارک اسمک وتعالی جدک, کہ اعلیٰ ہے, تاف یو کے لیے ہو گئی, کہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں, تا کا لفظ جو لفظ ہے وہ تمہارے لیے, کہ اعلیٰ تیری, اعلیٰ جدو کا جو تیری بزرگی ہے وہ سب سے, جدو کا تیری بزرگی, وتعالی جدو کا, ولا الہ غیرک, کہ واؤ کا مطلب اور ہو گیا, لا مطلب نہیں, الہ جس کی ہم ورشپ کریں, کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, غیرک, غیر جس سے ہم بولتے ہیں لفظ غیر بولتے ہیں, یہ اسی طریقے سے غیر کا مطلب ہے کہ سوائے. ٹھیک ہے نا, کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو دیکھیں یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو ہم نماز پڑھنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. اگر سبحانک اللہم پڑھتے ہیں تو جو دوسری دعا میں نے بتائی ہے کوشش کریں اس کو یاد کریں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں سنت سے یہ دعائیں ثابت ہیں. تو سبحان پاکی ہو گئی, اللہم و بحمدک تیری برکت, تیری حمد کے ساتھ, تیرا جو نام ہے وہ برکت والا ہے, اور جو تیری بزرگی ہے وہ اعلیٰ ہے, اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.